عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے. ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی غلامی جس در کا تو دربان بھی جبرائیل امی ہے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. جھولی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. صدر ذی وقار
میرے واجب الاحترام بہت ہی پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، معززین علاقہ، حضرت اقدس مولانا محمد علی عباس صاحب حفظہ اللہ تعالی، جامع مسجد یوسف، کچھ عرصہ پہلے الحمدللہ اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے اس گھر کو ایمان والوں کی برکت سے آباد فرمایا۔ غالباً یہ پہلا پروگرام جس کی سعادت مندی کا صحرا اللہ نے مولانا کے سر پر سجایا، اور آپ حضرات نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اس پروگرام کو آج پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ جس طرح آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اسی طرح ہر نماز میں اللہ آپ کو ایسے ہی بلائے۔ جس طرح یار سے یاری لگاتے ہو، پھر جب یار رخصت ہوتا ہے تو یار یار سے کہتا ہے دوبارہ آئے گا نا۔ جو زیادہ پیار کرتا ہے تھوڑے پیار والے سے، زیادہ پیار والا کہتا ہے دوبارہ آئے گا نا۔ جب اس کے گھر میں آتے ہو وہ بھی کہتا ہے دوبارہ آئے گا نا۔ اگر تو نہیں آیا تو میں تجھے بلانے بھیجوں گا، میں پیغام بھیجوں گا، وہ بھی کہتا ہے نہیں آیا میں اذان کی صورت میں پیغام بھیجوں گا۔ دنیا کا دستور ہے، جگری یار ہو کسی اور کے پاس بیٹھے دیکھے گا ادھر آ یہاں تجھے کچھ نہیں ملنا، وہ بھی بڑا پیارا پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے ادھر آ یہاں تجھے کچھ نہیں ملنا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آجا آجا آیا نہیں، فون کیا نہیں اٹھایا، پیغام بھیجا گھر نہیں ملا، ایک کھلبلی سی نچلی، جہاں بھی ہو خیریت سے۔ فجر میں بلایا، ظہر میں بلایا، عصر میں بلایا، چاہیے تو یہ تھا کہ مارتا آسمان سے انگارے برساتا، چاہیے تو یہ تھا زمین سے جبڑوا دیتا پیروں کو، اس کی رحمت میں کھلبلی نچلی۔ اس نے تہجد کے وقت اپنی رحمت کو دروازے پہ بھیجا اور جا کے کہا جب میری رحمت پوچھ گیا آج نہیں آیا خیر تو ہے، اور اگر ناراض ہو گیا ہے تو نہیں آنا تیری مرضی، اتنا تو بتا کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کس چیز میں کمی کی ہے۔ ہم نے تو لفظ اللہ کا مطلب ہی غلط سمجھا، ہم نے تو اس کے قریب ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کے پاس بیٹھے، ان سے جا کے ملے جو خود غرض تھے، اس کے پاس آئے نہیں، اس سے ملاقات ہی نہیں کی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارا تو روزانہ واسطہ پڑتا ہے، جس طرح گاڑی اسٹاپ پہ رکی، پیٹرول پمپ پہ یا کسی اسٹاپ پہ فوراً آتے ہیں، کپڑے سے جھاڑی ماری، یا اللہ کے نام پہ دے، ان کی شباہت، ان کا چہرہ، ان کا دیکھنا، ان کا چلنا بتلاتا ہے کہ 2 نمبر کام کر رہا ہے، زندگی اچھی نہیں گزار رہا، معاشرے میں اس کو اچھا نہیں دیکھا جاتا۔ تو ایسے ہی ایک کے پاس آدمی گیا، جا کے کہا دے اللہ کے نام، اور اس کے دین مانگنے کا انداز کچھ اور تھا، اس نے روٹی کے لیے نہیں مانگے، کپڑے کے لیے، بچوں کے لیے، انہوں نے کہا شراب کے لیے پیسے دے، انہوں نے کہا میں تجھے روٹی کے لیے دوں، تو شراب کے لیے مانگ رہا ہے، انہوں نے کہا تو شراب کے دے، روٹی کا وعدہ تو کسی اور نے کر رکھا ہے۔ نہ دینے والے کی جب یہاں چوٹ لگی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نکال کے دے دیے، تو شراب کے پیسے دے، روٹی کا وعدہ کسی اور نے کر رکھا ہے۔ وہ پیسے لے کے چلا گیا، یہ دینے کے بعد سوچتا رہا کیا کہہ گیا اور میں نے کیوں دے دیے۔ جب کافی دور تک چلا گیا
تو جس طرح شادی ہال وغیرہ کھانے چل رہے تھے، ویٹر کھانا لے کے دوڑ رہے تھے، بیٹی کے ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں معززین علاقہ ڈشز میں سالن نہ ہو تو چمچے بجا کے ذلیل نہ کرنا شروع کر دیں، ہٹو بچوں کی کوشش ہو رہی تھی۔ یہ ہماری یہاں تعلیم اور ہمارے معیار اور ہمارے خاندان کا پتہ لگتا ہے جب 12 افراد کی ٹیبل پر بیٹھ کر ہم غریب بیٹی کے باپ کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ یہ جو چمچہ کھڑک رہا ہے نا لما، یہ چمچہ تیرے لیے کھڑک رہا ہے کہ تیار ہو، اسے آج ذلیل کرو، کل بھول جائیں گے، لیکن جب میں نے تجھے قبر میں لٹا کے ذلیل کیا، قیامت کی صبح تک تجھے اٹھا کے عزت کوئی نہیں دے گا۔ میں تو بھائی کہتا ہوں کہ اگر شادی کارڈ آئے بیٹی والوں کی طرف سے تو اپنے ایک آدمی کی دعوت ہو، اپنے ڈرائیور کو بھی کھانا بازار سے کھلاؤ۔ 200 آدمی گئے، 200 ڈرائیور چلے گئے تو 400 کی روٹی پکی 200 کی تھی، برتن تو آپ ہی بجیں گے۔ اب وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کے ماتھے پہ جو پسینے آ رہے ہیں وہ بتلا رہے ہیں اتنوں کو بلایا تھا، اتنے آ گئے، تو اس کی جان نکلی ہوئی ہے۔ تو بھائی ایسی بیٹی کی شادی پر روٹی یا 2 کی بھوک آتی کھا کے آ جائے، تاکہ ڈشوں میں کھانا پڑا رہے، غریب کی غریبی کا گھرم بچا رہے۔ عرش والا تیرے سے راضی ہے۔ تو جب وہ کھانا لے کے جا رہے تھے، ایک ویٹر کا پاؤں اٹکا گرا تو وہ ڈش زمین پہ گر گئی۔ اس نے برتن اٹھائے، کپڑے جھاڑے، چاول چول جو تھی پڑے پڑے رہنے دیے۔ وہ چرس بیچنے والا پینے والا آ رہا تھا، وہیں بیٹھ کے چاول زمین سے اٹھا کے کھا رہے۔ گاڑی والے سے رہا نہ گیا، وہ بھی اتر کے آیا اور آ کے اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہنے لگا تجھے کہا نہ تھا شراب کے پیسے دے، عزت کا وعدہ تو کسی اور۔ تو جو آگے اس نے جو جملے کہا نا، گھر جا کے سوچنا، کہنے لگا آج کل اس سے ناراضگی چل رہی ہے، ورنہ کھلاتا تو وہ برتن میں ہی ہے۔ پھر آگے اس نے کیا کہا، کہنے لگا کریم بڑا ہے، کریم اتنا ہے جتنا بھی ناراض ہو جائے کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ جتنا بھی اسے ناراض کر لو بھوکا سلائے گا، بلکہ رج کے دودھ بھی پتہ نہیں کیا کیا لوازمہ کرنا، چل ٹھیک ہے کوئی نہیں، تیری اوقات ہی نہیں تو میرے مقابلے میں آ سکتا، اتنا غرور ہی نہیں کہ تو میرے اشارے کی مار بھی نہیں، چل کوئی بات نہیں کرنے دو، میرا ہی ہے کوئی نہیں۔ جیسے بچہ چھوٹا سا باپ کو داڑھی نوچے گا، چپڑ مارے گا، باپ کے ساتھ وہ لاڈ ہے۔ اللہ فرمانی ہے تیرا جو غصہ ہے نا، اس سے مجھے غصہ نہیں آتا، اگر آ بھی جائے گا تو یہ غصہ میرا اتنی جلدی باپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنی جلدی میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ باپ کا تھا دفع ہو جا، نکل جا، میں کبھی یوں بھی نہیں کہتا دفع ہو جا، بلکہ جب میرے گھر کے دروازے سے گزرتا میں کہتا ہوں آ جا آ جا آ جا۔ فون کرے گا، باپ نمبر نہیں اٹھائے گا، لوگوں کو بلا کے لائے گا، سارے گلے شکوے کرے گا، بندہ تو اکیلا ہی آ جا، گلے شکوے بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے منانا بڑا آسان ہے، میں پیسے سے نہیں مانگتا، مال و دولت سے نہیں مانگتا، حکومتوں سے نہیں مانگتا، مجھے منانے کے لیے تو 2 آنسو ہی کافی ہیں، اور نکال کر اپنی آنکھ کے ہلکے میں ہی لیا، بس میں جانوں کہ میرا کام جانے، میں فرشتوں کو کہہ دوں گا بس رویا تھا، بس اندر اندر معاملہ کرو، سارے گناہوں کو معاف۔ لیکن ہمارے دل بڑے پتہ نہیں سخت ہوئے پڑے ہیں، کیا بات ہے۔ ہم روزانہ گھر سے آتے ہیں، کبھی کوئی آدمی ایسا نہیں جو روزانہ آ کے جاتا نہ، وہاں کوئی سفر حضر میں علیحدہ بات ہے۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کھانا، گھر سے آنے کے بعد جانا، دوست سے ملاقات کرنے کے بعد ملاقات، یہاں کے بد نصیب ہے 8 دن کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، پھر دوبارہ ملاقات کرنے نہیں آتے۔
یہاں ہمارا ایمان بڑا کمزور، اللہ کو سارے مانتے ہیں، اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ اللہ کو سارے مانتے ہیں، لیکن اس سے پیار کی پنگے نہیں ڈالتے کہ میں نے کیا بات، اس کی نوکری کر لو بھائی، ساری مصیبتوں سے جان چھڑا لے، اس کے نبی کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، سارے تفکرات اور سارے غم دور کر دو۔ یا اللہ، تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے نبی کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا تو ملے گا کیا؟ یا اللہ اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا بلال کو ملے گا، اس حالت میں آیا تھا کہ تن پہ کرتا جا تو اس پہ پیمنٹ لگے تھے، غلام تھا، کوئی خریدنے کے لیے اس کی شکل و شباہت سے تیار نہ تھا، تو ابو بکر کا بھلا ہوا، اس نے خریدا، میرے قدموں میں لا کے بٹھا دیا۔ پھر بلال کے چہرے پہ میرے نبی کی نور نبوت کا جو رنگ چڑھا، پھر یہی بلال تھا جسے خریدنے کو تیار کوئی نہ ہوا، میں نے اسے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ جو میرے نبی کے قدموں میں آ جائے وہ نیچے رہتا ہی نہیں۔ صدیق میرے نبی کے قدموں میں آیا، وہ سارے صحابہ کی سرداری لے گئے۔ عائشہ میرے نبی کے بستر پہ آئی، خدیجہ میرے نبی کے بستر پر آئی، وہ کائنات میں ساری عورتوں سے زیادہ سرداری بھی لے گئی، اعلیٰ حیثیت بھی لے گئی۔ پھر یہی ماں عائشہ ہے، سیدہ خدیجہ پہلے آئی، جسے اسلام کی ملکہ کہا، جس نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ مائی عائشہ بعد میں آئی، خدیجہ گئی، عائشہ آئی۔ یہ عائشہ کون ہے؟ یہ حضور کے بستر کے پاس کھڑی ہو کے کہنے لگی، جیل والوں، پاکستان، دنیا والوں، 3 اعزاز میرے پاس ایسے ہیں جو اللہ نے وہ اعزاز نہ اماں حوا کو دیے، نہ اماں سارہ کو دیے، نہ ماں آسیہ کو دیے، نہ ماں ہاجرہ کو دیے، اور نہ ماں خدیجہ کو دیے، عمر کی بیٹی حفصہ کو نہ دیے، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو نہ دیے۔ اعزاز اللہ نے 3 مجھے دیے۔ فرمانے لگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا اعزاز مجھے یہ ملا، مائی ہاجرہ اور مائی حوا سے لے کر مائی خدیجہ تک کسی کے حجرے کو یہ اعزاز نہیں ملا جو اللہ نے مجھے اعزاز دیا۔ پروردگار عالم نے میرے حجرے کو، میرے کچے سے مکان کو قیامت کی صبح تک کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ فرمایا مجھے دوسرا اعزاز یہ ملا، حضرت حوا سے لے کر مائی ہاجرہ، مائی آسیہ، اماں سارہ تک کسی عورت کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ کسی نبی نے اس کی گود میں سر رکھ کے جان دی ہو۔ یہ اعزاز بھی مجھے ملا، غار میں میرے باپ کی گود میں سر رکھ کر میرے باپ کی گود آباد کر گیا، حجرے میں سر میرے سینے پر رکھ کر قیامت کی صبح تک میری گود آباد کر کے چلا گیا۔ تیسرا اعزاز مجھے یہ ملا، اما عائشہ کہنے لگی کسی عورت کو یہ اعزاز نہیں ملا جو پروردگار عالم نے اعزاز مجھے دیا۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ کسی مائی کے حجرے پر 70,000 فرشتہ نہیں آتا، میرے کچے سے مکان پر 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ شام کو اللہ کا سلام لے کے آتا۔ فرمایا چوتھا اعزاز مجھے یہ ملا، رحمت والا نبی فرما گیا، عائشہ تیرا حجرہ اتنا اعلیٰ، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، دھرتی مٹ جائے گی، اے عائشہ جس جگہ تیرا حجرہ بنا اور حجرے میں میری قبر مبارک بنی، نظام کائنات ختم ہو جائے گا، اس جگہ پر قیامت کے بعد بھی 70,000 فرشتہ خدا کا سلام لاتا رہے گا۔ میرے عزیزو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان کی گود کو آباد کر کے چلے گئے، اور میرے عزیز و غار میں عباس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کو قیامت کی صبح تک آباد کر کے چلے گئے۔ یہ اعزاز اللہ شان نے ان خاندان کو عطا کیا۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، اپنے نبی سے نسبت بنا لو، اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں میرے عزیزو ابھی خلافت راشدہ کا نعرہ لگا، یہ کون تھا؟ حضرت جیلوی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جب سواری کا انتظام بھی کوئی نہ تھا، اس وقت میرے عزیزو جیلم کو کوئی جانتا نہ تھا۔ اس شہر کے اندر آ کر بدعات کے علاقے میں، کفر و شرک کے علاقے میں توحید کا پھلیرا بلند کرنے کے اندر اپنا سب کچھ لگا دیا۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوا کرتے ہیں، انہی میں حضرت جیلوی کا نام ہے۔ خود تو دنیا سے چلا گیا، لیکن رہتی دنیا تک ایمان والوں کی زبان پر خلافت راشدہ حق جاریہ کا نعرہ چھوڑ کے چلا گیا۔ چلے جاؤ، خانپور کی سرزمین آباد ہے ایک مرد قلندر سے، خلیفہ غلام محمد رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ جنت الجنت کے ٹکڑے کے اندر، دین پور کے قبرستان کے اندر ایک مرد قلندر جسے دنیا حافظ الحدیث و تفسیر کے نام سے جانا کرتی تھی، جس کا نام عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عبداللہ درخواستی ہے جسے دنیا ثانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی۔ جب نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھا، اللہ پاک نے اس کے حافظے پر اپنی رحمت نچھاور کر دی۔ ہسپتال میں بستر پہ علیل پڑے ہیں، ڈاکٹر آیا اور آ کر آپ کی نبض پکڑ کر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہنے لگے اب اللہ والے دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہوش اول تو آئے گا نہیں، آ جائے گا تو جو کچھ انہوں نے پڑھا، جو کچھ انہوں نے بیان کیا سارا بھول جائیں گے، حتیٰ بچوں اہل خانہ کو نہیں پہچانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے نبض چیک کر کے ہاتھ زمین پہ رکھا، عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول لی، ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے مسکرانے لگے، کہنے لگے جناب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں ساری حدیثیں بھول گیا، قرآن کی تفسیر بھول گیا، ذرا کرسی منگوا کے میرے پاس بیٹھ جاؤ، سننا تیرا کام ہے، بستر پہ لیٹ کے ساری بخاری زبانی سنا دینا میرا کام ہے۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ملا کے وہ دیکھو، من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ کی نوکری کر کے دیکھ لو، اللہ تمام غموں سے بری کر دے گا، تمام پریشانیوں سے بری کر دے گا۔ الہ العالمین پھر بتا میں کیا کروں؟ فرمایا میرے نبی والا کام کر۔ الہی میرے نبی کا کام کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ الہ العالمین دور حاضر میں تیرے نبی کا جنہوں نے کام کیا ان کو تمہیں کیا دیا؟ ایک حاجی الیاس تھا پاکستان کے اندر، ایک حاجی عبدالوہاب تھا، اس الیاس کی تبلیغ کا رنگ حاجی عبدالوہاب پہ چڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ 74 سال تک 94 سال کی عمر میں جسے پتہ لگ گیا دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، جسے پتہ لگ گیا دنیا کے ہاتھ میں رزق نہیں، اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے۔ ذات کا رانا تھا، قوم کا رانا تھا، پورے والا کا رہنے والا تھا، تحصیلدار پٹواری تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا، فرمایا ایسے لوگوں کے کام نہیں بتاتے بلکہ جنازے بدلایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ اٹھا میں نے اسے اپنے پاس بلایا، زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پتہ نہیں دنیا کہاں سے آ گئی۔ ہر جنازہ پڑھنے والے کو پیغام دے کے چلا گیا، جو کام میں کرتا آیا اس کام میں اللہ نے مجھے کامیابی کا زینہ دکھایا، تو دنیا کے کسی بھی ماحول سے متاثر نہ ہو
ہونا، کہ دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچنے لگے، بھائی دنیا کا انکار کر دینا اور آنکھیں بند کر کے کہہ دینا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا داعیہ توحید تھا، اللہ اکبر، 265 مدارس انڈیا میں قائم کیے، 11 سال کے بعد 265 مدارس میں سے ایک قرآن پاک کا حافظ تیار ہوا۔ تمام علاقے والوں کو بلایا، تمام حضرات کو بلایا، مدارس والوں کو بلایا، آج حاجی الیاس کے مدرسے سے ایک قرآن کا حافظ بن گیا۔ آمین ہوئی، اللہ اکبر، قرآن کے حافظ صاحب آئے، کالر والا کرتا، شلوار ٹخنوں سے نیچے، داڑھی کٹوا رکھی ہے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئے۔ جب اپنے مدرسے کے طالبیوں کے چہرے پہ نظر پڑی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے رنگ تو چڑھائی کوئی نہیں، اتنا آبدیدہ ہوئے، اتنا غمگین ہوئے، 265 مدارس چھوڑ کے مدینے میں جا کے ڈیرا ڈال دیا۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا، خواب میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا الیاس کو جہاں سے میں نے انہیں وہاں بھیج دیا تو وہاں سے یہاں کیوں آ گیا ہے؟ 1.25 لاکھ میرے پاس تھے، 10,000 رہ گئے، 1,15,000 پوری دنیا میں پھیل گئے، اگر تو چاہتا ہے میرا سینہ روزے ٹھنڈا کر دے، جو کام وہ کر کے چلے گئے وہ کام تو کر دے۔ الیاس رحمت اللہ علیہ کو یہ خواب پاس گئی، واپس آ گئے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لوگوں کو ان کی دہاڑی بھی دیا کرتے، ان کے حقے کے لیے تمباکو بھی دیا کرتے، گڑ بھی دیا کرتے۔ 12 یا 13 سال یا 10 سال کے بعد پہلی سروزی کی جماعت تیار ہوئی۔ 3 دن کے بعد جب وہ کام جماعت وہ کام کر کے واپس آئی، اللہ اکبر، کام کیا تھا؟ ایک کنویں سے دوسرے کنویں پہ جا کے بیٹھ گئے، حقے پی کے آ گئے، آپس میں مذاق کر کے آ گئے، کھانے پکا کے آ گئے۔ جب 3 دن کے بعد جماعت آئی، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ مرکز کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی میوں زبان میں کہنے لگے انقلاب آگو، انقلاب آگو، انقلاب آگو۔ جیسے روزہ لگا کے آئے تھے، منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگے، کہنے لگے پاپا سٹھیا گئے ہو، بابے کا دماغ خراب ہو گئے ہو، کہا کو انقلاب آگو۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جب انقلاب کی آواز لگائی، فرمایا او لوگوں ان کا منہ میٹھن کراؤ، ان کے منہ میں مٹھائی ڈالو، روٹی کھلاؤ، دسترخوان سجاؤ۔ اللہ اکبر، الیاس کی خوشیوں کو دیکھ کر مذاق کرنے والوں نے رونا شروع کر دیا۔ واہ الیاس نے کہا تھا انقلاب آ گو، انقلاب آ گیا۔ او لوگوں، حج کے بعد دوسرا اجتماع اسی محنت کا ہو رہا ہے، اللہ کی قسم الیاس فکر کر کے چلا گیا، اس کی قبر کی کھڑکی کو اللہ نے قیامت کی صبح تک کھول دیا۔ اللہ، یہاں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ 2000 کے اندر فجر یا عصر کے منبر پر علماء کرام فرماتے ہیں، بیان تھا، فرمانے لگے او لوگوں، میری گھر والی کا انتقال ہو گیا، بڑی نیک تھی، دعا کرو جسے قرآن کے سائے میں لے کے آؤ، نیک بخت ہو، مقدر والی ہو، نصیبوں والی ہو، کیونکہ میرے عزیز ہو، اولاد والا گلشن بازار میں آباد نہیں ہوتا، زمین کھیتوں میں آباد نہیں ہوتا، بلکہ عورت کی گود میں آباد ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر دین آ جائے، دین دروازے تک آتا ہے، اگر عورت دین پہ کھڑی ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم دین خاندانوں کے اندر آ جاتا ہے۔ مولانا صبح کو فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، بہت کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا 10 الارم لگا لے، ہاتھ والی گھڑی کا الارم لگا لے، موبائل پہ لگا لے، 10 پیس رکھ لے، اللہ اکبر، محلے والوں کو کہہ دے، چوکیدار کو کہہ دے کہ مجھے صبح اٹھا، اللہ کی قسم نہیں اٹھے آج نہیں اٹھے گا، اٹھا کے چلے جائیں گے۔
نئی آنکھ کھلے گی۔ مولانا اس کی وجہ کیا کہ جب تو نے رات دسترخوان پہ کھانا کھایا، جو روٹی کا تو نے لقمہ بنایا، یہ روٹی بے نمازی کے ہاتھ کی پکی تھی، یہ لقمہ بن کے اندر گیا، اس نے سارے انوارات کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ ہوگا ہی نہیں اثر۔ اور آپ دیکھ لو جب سے ماں باپ نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، اولاد دیکھ لو پیدا ہونے والا ہی اللہ اکبر روتا ہے، وہ ماں کی اللہ کا لوری پہ چپ نہیں ہوتا، بلکہ ماں کے گانے موبائل پہ گانے کی آواز پہ چپ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اس نے کوک میں قرآن نہیں سنایا بلکہ گانا سنایا۔ بجلی کا بل 2 دن لیٹ ہو جائے، بیمار ہو گئے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں گئی، بیمار ہو کے پڑ گیا، پورا سال ہو گیا، تیرے میرے گھر میں میموری کی تو بات نہیں کرتا، اور آپ بھی ماشاءاللہ سارے نیک لوگ ہو، اکثر لوگوں کے گھروں میں پورا سال ہو گیا، کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون؟ مائیں پیزے بناتی نظر آئی، مائیں کیک بناتی نظر آئی، اور میرے عزیزوں کبھی تم نے اپنی ماں کو مصلی پہ دیکھا؟ بہنوں کو بازاروں میں دیکھا، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے نہ دیکھا؟ میرے عزیزوں اس سے بڑی نامرادی اور ہماری کیا ہوگی، اس سے بڑی بربادی کیا ہوگی؟ حکومت والے تو بیڑا غرق بعد میں کریں گے، امریکہ انڈیا والے تو بعد میں کریں گے، ہمارے گھر کا ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، روشن خیالی نے بیڑا غرق کر دیا، کسی نے تیرا بیڑا غرق نہیں کیا۔ تیرے میرے گھر میں صبح سے لے کر رات عشاء کی نماز تک کسی نے بھی نماز کا سجدہ نہ کیا، اس سے تیرے میرے گھر کے عمل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تیرے میرے گھر کے افراد نے سروں سے ٹوپیاں اتار دی، بیٹیوں نے سروں سے دوپٹہ اتار دیا، اس سے بھی تیرے گھر کی عمل کی فضاؤں میں خرابی پیدا ہوئی۔ حلال کا کھانا اچھا ہی نہیں لگتا، ایک سالن دسترخوان پہ موجود ہو، کہتے ہیں کچھ پکایا کوئی نہیں، کچھ اور بھی پکایا، یہ اور کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینے کا امیر صحابی ہے، اتنا امیر صحابی ایک وقت میں 2-2 افراد بیٹھ کر مہمان بن کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی، خود 3 دن تک بھوکا رہا کرتا۔ کسی نے کہا عبد الرحمن بن عوف، مدینے اور مدینے سے باہر کے لوگ تیرے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ کے کھانا کھاتے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ روکے فرمایا کرتے جیسے میرے دسترخوان کی حالت ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی ایسا دسترخوان حضور کے سامنے بچھا نہیں دیکھا تھا۔ اور لوگوں نبی کے دسترخوان کا حالت یہ تھی، جب سے میں کلمہ پڑھ کے حضور کی خدمت میں آیا، نبی کا جنازہ اٹھنے تک اللہ کی قسم کبھی بھی میرے نبی کے دسترخوان پہ اکٹھے 2 سالن کبھی جمع نہیں دیکھے تھے۔ کیا حالت ہوتی کہ کبھی سرکہ، کبھی روٹی، کبھی سالن، کبھی دونوں ہی کچھ نہیں، کبھی کھجوریں ہوتی، کبھی وہ بھی کچھ نہ ہوتا، کملی والا کبھی زبان سے نہ شکری نہ کرتا، کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کبھی خدیجہ، کبھی ام سلمہ سے، کبھی حضرت سودا، حضرت ام حبیبہ سے، ماریہ قبطیہ سے، جویریہ سے، ام سلمہ سے، حضرت زینب سے، کبھی یوں بھی کہا جب سے تم میرے گھر میں آئی میرے گھر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور لوگوں گھر میں آ کے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ ہاں جی ہے، کھا لیتے، اگر نہیں نہیں ہے تو کہتے عائشہ مبارک ہو، آج اللہ کا مہمان ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کی حالت کو دیکھ کر فرمایا میرے صحابہ، میں نے اللہ سے تو
مانگا دے دیا. میں نے اللہ سے کبھی 2 وقت کا کھانا مانگا ہی نہیں, میں نے کبھی اللہ سے روزانہ کھانا مانگا ہی نہیں. میں نے کہا اللہ امت کو جھولیاں بھر بھر کے دے اور محمد کے گھرانے کو ایک دن کھانا دے, ایک دن بھوکا رکھ دے, تاکہ شکر کر کے بھی تجھے راضی کر دے اور صبر کر کے بھی تجھے راضی کر دے. آج میرے عزیزوں لباس کے ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں, کھانے کی کمی کوئی نہیں, پینے کی کمی کوئی نہیں, لیکن ہمارے پاس میرا عزیزوں آج کس چیز کی کمی ہے؟ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی کمی ہے. معذرت کے ساتھ اس زندگی کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لو, اپنی دکانوں پہ جا کے دیکھ لو, بازاروں کا ماحول دیکھ لو, دفاتر کا ماحول دیکھ لو, جس موٹر سائیکل اور کار میں سفر کرتے ہو اس کار کے اندر کی ڈیکوریشن دیکھ لو. مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے سامنے 24 گھنٹے میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جسے دیکھ کے اللہ اور اس کا رسول یاد آ جاتا ہو؟ کوئی گھر کا ماحول ہمیں ایسا بدلا دیجئے حتیٰ کہ جس نے گھر بنایا اور گھر سجایا, جس کے جہیز سے گھر بنا, وہ قرآن پاک کو اٹھا کے اسٹور میں رکھ دیتی ہے. میرے عزیزوں یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. مغربی ممالک نے قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھ لیا, اللہ اکبر, ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن کلمہ کوئی نہیں. ہمارے پاس کلمہ ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی نہیں. انسانیت نام کی ہمارے اندر کوئی چیز نہیں. امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ, ایک اللہ کا بہت بڑا, پچھلی صدی میں ایک بزرگ گزرا, پچھلی 50 کی دہائی میں ایک اللہ کا بہت بڑا ولی گزرا جسے امام الاولیاء لاہوری کے نام سے دنیا جانے کرتی تھی. یہ وہ لاہوری ہے, یہ وہ وقت کا پیر ہے جس نے ساری زندگی کبھی بے نمازی کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا, جس نے ساری زندگی کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. گورنر صاحب نے منتیں کر لی, میری بیٹی کے نکاح میں آپ نے شامل ہونا ہے, آپ نے نکاح پڑھانا ہے. فرمایا آؤں گا, 4 شرطیں ہیں, انگریز کے بنائے ہوئے فارم پہ دستخط نہیں کروں گا. دوسری شرط یہ تیرے گھر میں آؤں گا, مجھے کھانے کا زور نہ دیو. تیسرا یہ ہے جب میں نکاح پڑھاؤں گا تو اس وقت مجلس میں کوئی عورت نہ ہو, اپنی سواری پہ آؤں گا, اپنی سواری پہ جاؤں گا. لاہوری نے ہر ایک شرط منظور ہے. جب آئے نکاح پڑھا دیا, کھانے کی ڈشوں کے ڈھکنے اٹھے, خوشبو ناک کی نتھوں میں گئی. لاہوری کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. لندن کا گورنر کہنے لگا احمد ذرا پیچھے تو مڑ کے دیکھ, ایسے کھانے تو زندگی میں تیرے خواب میں نہ آئے ہوں گے. لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, بھنے ہوئے چنے نکال کے یوں دکھا دیے. فرمایا تو حرام کے پیسوں سے پکے کھانے کھلائے گا, پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ حلال کے پیسے کے چنے ہیں. وہ کہنے لگا گورنر اے لاہوری کیا ان چنوں سے پیٹ بھرتا ہے؟ کہنے لگے پیٹ کی آگ تو نہیں بجھتی لیکن آنکھوں کی پیاس ضرور بجھ جاتی ہے. جب میں حلال کی کمائی کے بنے چنے کھاتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم ہے ہر 8ویں دن مجھے آقا دو عالم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. شان محمد مصطفیٰ زندہ باد. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری زندہ باد. شان اولیاء اللہ زندہ باد. خلافت راشدہ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی زندہ باد. خلافت راشدہ. لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی شان سناؤ, ٹھگوں کے بارے میں میری ہمت نہیں پڑتی میں آپ لوگوں سے کہوں, پر اللہ والوں کی شان سنی ہے. یہی لاہوری حضرت شیخ الہند کے اللہ اکبر شاگرد تھے, دورہ حدیث کے طالب علم تھے. جب ان کی شادی کا موقع آیا حضرت
محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کا ایک دنیا دار دوست آیا، کہنے لگا حضرت جی میری بیٹی جوان ہو گئی، کہا یہاں تو مسکین لوگ ملیں گے، صدقے خیرات کی روٹی کھانے والے ملیں گے، کہنے لگا حضرت جی مجھے یہیں سے کوئی تلاش کر دو، فرمایا دارالحدیث میں چلا جا، حدیث کے نبی کے مہمان حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ ہولی پہ نظر پڑی، کہنے لگا یہیں سے اپنی بچی دوں گا، حضرت شیخ الہند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنا ماں نہ باپ خاندان سکھ، اللہ نے بیٹے کو اسلام کی دولت کے لیے قبول کر لیا، اس نے جو کرتا پہن رکھا ہے اس کے علاوہ کرتا کوئی نہیں، مکان کہاں سے آئے گا، اللہ اکبر، وہ دنیا کا سیٹ اللہ ہولی کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے کپڑا بھی دیکھا، میں نے اس کے چہرے پہ ولایت کا نور دیکھا ہے، لاہوری یہ تیری لیے اپنی بیٹی سے تیرا رشتہ کرنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی بات کو سمجھ لیا، جنہوں نے اس بات کی پہچان حاصل کر کر اور اس بات کا پیغام ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کی باتیں لگائی، اللہ نے دیکھو ان کو کیا مقام عطا فرما دیا، جمعرات کے دن نکاح طے پایا، سردی کا موسم تھا، اللہ ہولی کے دوست کہنے لگے نے کرتا بنا لے، اپنے بازوؤں پہ سر رکھ کے رونے لگے، کب ماں کوئی نہیں باپ کوئی نہیں جو خوشیاں منائے، اے لاہوری چل میرے سے کرتا لے لے، نکاح کے وقت پہن لیے، دوست کہہ رہے نکاح کے وقت پہن لینا پھر واپس کر دینا، کہنے لگے آج میرے سے کرتا پہن لوں کل کہاں سے لوں گا، کھدر کے کرتے کو پانی میں دھویا، تار پہ ٹانگا، بارش آ گئی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، گیلا کرتا پہن کے لاہوری بیٹھ گیا، لڑکی والے آ گئے، لاہوری اپنے دوستوں کے پیچھے چھپنے لگ گئے، اللہ اکبر، لاہوری کا سسر گھٹنوں کے پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پورے مجمع میں اعلان کر کے کہنے لگا اور لاہوری چہرہ دکھا، کپڑے والے تو بڑے نظر آئے، ولایت کے نور والے تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا،